السلام علیکم، میں سمیلا گوندل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک فنکار پیش ہوا اور اس نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ ایسے ہیرے تراشتا ہے یا کانچ کے ٹکڑے کو اس طرح سے تراشتا ہے کہ وہ بالکل اصل ہیرے کی طرح معلوم ہوتا ہے اور کوئی بھی اصل ہیرے اور اس کے تراشے ہوئے شیشے میں فرق معلوم نہیں کر سکتا۔ خیر، اس نے بادشاہ کو اصل ہیرے اور کچھ اپنے تراشے ہوئے شیشے دکھائے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اصل ہیروں اور اس کے تراشے ہوئے شیشوں میں کوئی بھی فرق معلوم نہیں ہوتا تھا۔ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ میرے دربار میں کچھ اصل ہیرے اور کچھ نقلی ہیرے موجود ہیں۔ میں تمام رعایا کو، تمام وزیروں مشیروں کو، تمام ریاست کے لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ان اصل ہیروں اور نقل ہیروں میں فرق کر کے بتائیں۔ بادشاہ نے بڑی دلچسپ سی ایک شرط رکھی۔ وہ شرط یہ تھی کہ اگر کوئی شخص اصل اور نقل ہیروں کو الگ الگ کرنے میں کامیاب رہتا ہے تو اسے اس کا منہ مانگا انعام دیا جائے گا، کوئی بھی چیز جو وہ چاہے۔ لیکن اگر وہ اس میں ناکام رہتا ہے تو اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ لالچ انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتا۔ لوگوں کی ایک قطار بند گئی، لوگ جوک در جوک آتے چلے گئے اور ناکام ہونے کے بعد اپنی جان کی بازی ہاتھ میں ایک بوڑھا اندھا بھی رہتا تھا جو کہ بہت ہی سمجھدار اور مانشور تھا۔ جب اس بوڑھے اندھے کو بادشاہ کے اس چیلنج کے بارے میں پتا چلا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے مجھے بادشاہ کے دربار میں لے چلو اور میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں اصل ہیروں اور نقل ہیروں میں پہچان کر سکوں۔ اس کا بیٹا یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ کام تو آنکھوں والے بھی نہیں کر سکے، بہت سے لوگ گئے لیکن اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ آپ کی تو بینائی بھی نہیں ہے، آپ کو تو رب نے بینائی سے بھی محروم کر دیا، تو آپ کیسے یہ کر پائیں گے؟ خیر، اس بوڑھے شخص نے اصرار کیا اور اس کا بیٹا اسے بادشاہ کے دربار میں لے گیا۔ بادشاہ کے دربار میں جا کر اندھے بوڑھے نے بادشاہ کو کہا کہ میں آپ کا چیلنج پورا کرنا چاہتا ہوں اور میں اصل اور نقل ہیروں میں پہچان کر سکتا ہوں۔ جس پر بادشاہ بہت حیران ہوا۔ خیر، اصل اور نقل ہیرے ملا کر اس اندھے کے حوالے کر دیے گئے۔ وہ بوڑھا شخص ان تمام ہیروں کو لے کر ایک ایسی جگہ پر چلا گیا جہاں دھوپ بہت تیز تھی اور تقریباً 1.5-2 گھنٹے گزارنے کے بعد اس نے اصل اور نقل ہیرے الگ الگ کر لیے۔ خیر، جب اس نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ اصل اور نقل ہیرے الگ الگ کر چکا ہے تو بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ اس ملک کے جو ایکسپرٹ جوہری تھے، ایکسپرٹ زیورات کا کام کرنے والے تھے، انہیں بلایا گیا۔ انہوں نے آ کر پرکھ کی تو پتہ چلا کہ واقعی ہی بوڑھے شخص نے بالکل ٹھیک تفریق کی تھی۔ اس نے اصل ہیروں کو ایک سائڈ پہ کیا تھا اور نقل ہیروں کو بھی ایک سائڈ پہ کیا تھا۔ بوڑھے کے اس عمل پر بادشاہ کا تجسس اور بڑھ گیا اور بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ تم نے ایسا کس طرح کیا، تم کس طرح اصل اور نقل ہیرے میں پہچان کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ جس پر بوڑھے نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میں نے ان ہیروں کو سورج کی شدت میں یا میں نے ان ہیروں کو سخت دھوپ میں رکھا اور انہیں اپنی ہتھیلی میں رکھ دیا۔ میں نے یہ دیکھا کہ جو ہیرے سخت گرمی کے باوجود بھی گرم نہیں ہوئے وہ اصل ہیرے تھے، کیونکہ اصل ہیرا وہی ہوتا ہے جو کہ گرمی کو برداشت کر جاتا ہے، جبکہ جو ہیرے سورج کی اس گرمی کو، اس شدت کو برداشت نہیں کر سکے اور بہت جلد گرم ہو گئے وہ نقل ہیرے تھے۔ اس طرح سے میں نے انہیں الگ الگ کر لیا۔ بادشاہ نے بوڑھے کو نام و کرام سے نوازا اور رخصت کیا۔ ناظرین، اس ساری کہانی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی پہچان کر لینی چاہیے۔ ہمیں خود کو پہچان لینا چاہیے
کہ ہم اصل ہیرے ہیں یا نقل ہیرے ہیں. دیکھیں جو اصل ہیرے ہوتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں کہ جو لائف کی ڈیفیکلٹیز، لائف کی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور بڑے تحمل سے ان کا سامنا کرتے ہیں. وہ تھوڑی سی مشکلات آنے پر یہ نہیں سوچنا شروع کر دیتے کہ ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے، ان کی زندگی تباہ ہو چکی ہے، وہ برباد ہو چکے ہیں. جبکہ جو نقل ہیرے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی میں بہت آسائشیں ہیں، وہ بہت سہل پرست ہیں، وہ بہت آسانی سے زندگی گزار رہے ہیں، جیوں ہی ان کی زندگی میں کچھ مشکلات یا کچھ معاملات خراب ہوتے ہیں تو وہ فوراً یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کی زندگی اب تباہ ہو چکی ہے اور وہ اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں. ایسے لوگ بہت چھوٹے دل کے مالک ہوتے ہیں. آپ نے اکثر اخباروں میں یا لوگوں سے سنا ہوگا کہ فلاں کاروباری آدمی، اس سے اتنے کروڑ کا نقصان ہوا اور وہ برداشت نہ کر سکا، ہارٹ اٹیک کے باعث اس کی موت ہوگی. یقین مانیں یہ ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں جن کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے. جبکہ جو اصل ہیرے ہوتے ہیں کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنا سب کچھ گوا کر بھی اپنے آپ پر اعتماد رکھتے ہیں. اصل ہیرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا سب کچھ گوا کر بھی اپنے آپ پر اعتماد رکھتے ہیں، پر اعتماد رہتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ جو کچھ گوایا ہے ہم اسے دوبارہ بنا سکیں گے. دیکھیں ٹینشن، پریشانی جس بھی وجہ سے آئی ہو، دیکھیں پریشانی جس بھی وجہ سے آ چکی ہے، ٹینشن لینا کبھی بھی پریشانی کا حل نہیں ہوتا. بلکہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر تم پریشانی کی حالت میں مزید پریشان ہوتے ہو یا ٹینشن لیتے ہو تو یہ تمہارا ٹینشن لینا تمہاری اس پریشانی کو، تمہاری اس مصیبت کو بڑھا دیتا ہے، اسے کم نہیں کرتا. آپ کسی سلوشن کی طرف نہیں جا سکتے. تو ہم سب کو چاہیے کہ لائف میں مشکلات، ٹینشنز، پریشانیاں آتی رہتی ہیں. ہم نے سب سے پہلے جو کام کرنا وہ یہ کرنا ہے کہ کسی بھی پریشانی کی صورت میں ہم نے اپنے مائنڈ کو پریشان ہونے سے بچانا ہے، اپنے آپ کو گرم ہونے سے بچانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو کام رکھنا ہے. یقین مانے ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق دے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.